السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید۔ میں ہوں مدثر اقبال، میں ہوں بشرا حق اور میں ہوں مہوش تبسم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں گے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ 25 جولائی کو کشمیر میں جمہوریت کو شکست ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر میں وہی ہوا جو 2018 میں ہوا تھا۔ نیوز بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ نتائج الیکشن مہم کی عکاسی نہیں کرتے۔ نون لیگ نے بڑے اور پرجوش جلسے کیے تھے۔ بدقسمتی سے الیکشن کا عمل ریاست کے قبضے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں غیر نمائندہ حکومت آئے گی۔ ڈمی وزیر اعظم لا کر صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ غیر نمائندہ حکومت کس طرح کشمیر کاز کو آگے بڑھا سکے گی؟ احسن اقبال بولے کہ کشمیر میں پیسے کا بے دریغ استعمال ہوا، وہاں بھی 2018 کی طرز پر الیکشن چرائے گئے۔ جولائی 25 2021 کو ہوا، وہ 1 جولائی 25 2018 کی ایک ریپیٹ پرفارمنس تھی۔ وہی چیزیں جو 2018 کو ہوئے، وہی معاملات 2021 میں نظر آئے۔ ایک بڑی افسوسناک حقیقت ہے ہمارے ملک کے لیے کہ ہم ایک دفعہ پھر شفاف الیکشن کرانے میں ناکام رہے۔ حکومتی پارٹی کاغذوں میں تو جیتی ہے، لیکن حقیقت میں 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں جمہوریت ہاری ہے۔ جو بدنصیبی ہے وہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ آج ہمارا جو الیکشن کا عمل ہے وہ ریاست کے قبضے میں ہے۔ الیکشن کے عمل میں عوام کی رائے ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ آج آزاد کشمیر میں ڈمی پرائم منسٹر لا کر جو باتیں کی جا رہی ہیں صوبہ بنانے کی، وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادوں کی نفی ہے، یہ کشمیر کاز کو کھونے کے۔ راجہ فاروق حیدر نے آزاد کشمیر الیکشن کے نتائج کے خلاف مہم چلانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جمعے کو اسلام آباد اکٹھے ہوں گے۔ الیکشن کے خلاف پورے آزاد کشمیر اور بیرون ملک تحریک چلاؤں گا۔ دنیا کو بتائیں گے کیسے ہمارے حقوق پر ڈاکہ مارا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے آزاد کشمیر کی حکومت، ریاست اور آئینی اداروں کا مذاق اڑایا۔ الیکشن میں منی لانڈرنگ کی گئی۔ یہ ووٹ عمران خان کا نہیں، پیسے کا فراڈ ووٹ ہے۔ معلوم کیا جائے پیسہ کہاں سے آیا اور کون لایا۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے جو زبان استعمال کی وہ ہماری روایات نہیں۔ علی امین گنڈا پور اور بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ میں کوئی فرق نہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جو اس نے کھلواڑ کیا آزاد کشمیر کے ساتھ، جو اس نے آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ، جس طرح اس نے اس کا مذاق اڑایا کہ وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس کو گنڈا پور کو جو ہے نہ آنے دیا جائے ادھر، اور وہ اس کے اوپر لکھ رہا ہے انضباطی کارروائی کے لیے، کہہ رہے ہیں جو اربوں کروڑوں کی مالیت کے جو آپ اعلانات کرتے پھر رہے، جو آپ زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ کے خلاف FIR درج ہوئی ہے، یہ فلاں چیز ہوئی ہے، یہ کیا آپ نے، اور پھر جب وہ پھرتا ہے تو پھر مطلب اثر تو پڑتا ہے نا۔ یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر انتخابات کو کیسے سبوٹاج کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کے ووٹ ہے، یہ کوارشن کا ووٹ ہے، یہ پیسے کا ووٹ ہے، یہ فراڈ کا ووٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور ہم اس الیکشن کے نتائج کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف پورے آزاد کشمیر میں موومنٹ چلائیں گے۔ میں بیرون ملک موومنٹ چلاؤں گا۔ میں عمران حکومت کا اصل اس کشمیر کے سامنے، اس کشمیر کے سامنے، پاکستانی قوم کے سامنے، کشمیری ڈائسپورا کو دکھاؤں گا کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کیا کہ ہمارے ساتھ۔ آزاد کشمیر الیکشن میں شکست پر نواز شریف لیگی قیادت پر برس پڑے۔ لیگی قیادت نے ناکامی کا ملبہ دھاندلی پر ڈالا۔ نواز شریف بولے دھاندلی ہوئی تو عوام کے سامنے لائی جائے۔ آزاد کشمیر میں کیوں ہارے، کیسے ہارے؟ نواز شریف لیگی قیادت پر برہم ہو گئے، ہار کی وجوہات سامنے لانے کی ہدایت کر دی۔ نواز شریف نے مریم نواز، راجہ فاروق حیدر کو فون گھما دیا۔ شاہد خاقان، احسن اقبال اور دیگر سے بھی ہنگامی رابطہ کیا۔ سابق وزیر اعظم نے ناکامی کی وجوہات معلوم کی۔ ذرائع کے مطابق لیگی قیادت نے ناکامی کی وجہ دھاندلی کو قرار دے دیا۔ راجہ فاروق بولے ہم 10 بجے تک جیت رہے تھے، پھر نتائج روک لیے گئے۔ مریم نواز نے بھی ہار کو حکومتی منظم منصوبہ بندی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ نواز شریف بولے اگر دھاندلی ہوئی ہے تو قوم کے سامنے بے نقاب کی جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی ہدایت پر لیگی رہنما آج وزیر اعظم ہاؤس مظفر آباد میں پریس کانفرنس کریں گے۔ راجہ فاروق حیدر، شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال شکست کی وجوہات اور دھاندلی کے شواہد میڈیا کے سامنے لائیں گے۔ راجہ فاروق حیدر پریس کانفرنس میں اہم دستاویزات بھی پیش کریں گے۔ آزاد کشمیر الیکشن پر سیاسی بیان بازی کم نہ ہو سکی۔ پرویز رشید نے ووٹوں اور سیٹوں کے تناسب پر سوال اٹھا دیے۔ شہباز گل نے جوابی ٹویٹ میں پرویز رشید کو عظیم ریاضی دان کا خطاب دے دیا۔ تنزیہ ٹویٹ میں کہا کہ تمبو کے نعت اور شادی کے برتن گنا کریں، کہاں حساب کتاب کے چکروں میں پڑ گئے۔
آزاد کشمیر الیکشن کے بعد سیاسی تکرار، پرویز رشید کا طنزیہ سوال، شہباز گل نے دیا کرارا جوابی وار، نون لیگی رہنما نے ووٹوں اور سیٹوں کے تناسب پر سوال اٹھایا، ٹویٹ کیا پی ٹی آئی کے ووٹ 6 لاکھ مگر سیٹیں 26، نون لیگ کے ووٹ 5 لاکھ مگر سیٹیں 6، پیپلز پارٹی کے ووٹ 3.5 لاکھ مگر سیٹیں 11، اسے عمرانی گنتی کہیں یا ووٹ چوری۔ شہباز گل نے جوابی ٹویٹ میں پرویز رشید کو عظیم ریاضی دان کا خطاب دے دیا، لکھا آپ پی ٹی آئی کے جلسوں کی کرسیاں گنتے گنتے خود کو ارشمیدس سمجھ کر تمبو، قنات اور شادی کے برتن گنا کریں، کہاں حساب کتاب کے چکروں میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا آپ نے بھی کالج میں داخلہ باجی کی طرح ہی لیا ہوگا، لگتا ہے پورے پاکستان کے رزلٹ کا حساب آپ کی حساب دانی سے بڑا ہوگا۔ شہباز گل کے مطابق 2013 میں لاہور سے پی ٹی آئی کو 7 لاکھ، نون لیگ کو 12 لاکھ ووٹ پڑے، مگر نون لیگ کی سیٹ 12 اور پی ٹی آئی کی صرف 1 تھی۔ اس فارمولے کے تحت پی ٹی آئی 5 سے 6 اور نون لیگ کی 7 سے 8 سیٹیں ہوتی۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کے اپوزیشن پر وار، سیالکوٹ میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ اپوزیشن جیتے تو درست انتخابات، ہارے تو دھاندلی ہو جاتی ہے۔ نون لیگ نوٹ کی سیاست چھوڑ کر اپنی جماعت میں نقائص ڈھونڈے۔ اپوزیشن نے اپنے مفادات کے لیے جمہوریت سے کھلواڑ کیا، جعلی راجکماری اپنے بیانیے پر نظر ثانی کریں۔ سابق حکومتوں کی ترجیح میٹرو اور اورنج ٹرین جیسے منصوبے تھے۔ دوار میں حکومتیں، شاہی خاندان اور ضلع سمانی کی سوچ جو تھی وہ پلوں کی ڈیولپمنٹ، وہ سڑکوں کے اوپر پیسہ قوم کا خرچ ہوتا رہا، بڑے بڑے پروجیکٹس، میٹرو، اورنج ٹرین جیسے ایسے خسارے کے پروجیکٹ جن کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی عوام کو سوائے اس کے کہ وہ قرضے لے کے بھاری قرضوں پہ وہ منصوبے شروع کیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت سے کھلواڑ کیا، جہاں یہ جیتے ہیں وہاں الیکشن ٹھیک ہوا، جہاں یہ ہارے ہیں وہاں الیکشن غلط ہوا۔ تو نوٹ کی سیاست نون لیگ ترک کرے، اس الیکشن پہ انگلیاں اٹھانے کی بجائے اپنی جماعت کے اندر وہ نقائص تلاش کرے۔ لاہور کی عدالت نے رکن پنجاب اسمبلی نذیر چوہان کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے 1 لاکھ کے مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم دے دیا۔ جہانگیر ترین کے اہم ساتھی نذیر چوہان کو ایل ڈی اے پلازا سے حراست میں لیا گیا۔ نذیر چوہان کے خلاف شہزاد اکبر پر سنگین الزامات عائد کرنے پر مقدمہ درج ہے۔ پنجاب اسمبلی نذیر چوہان کی ضمانت منظور، لاہور کی عدالت نے 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم دے دیا۔ جہانگیر ترین کے اہم ساتھی نذیر چوہان کو ایل ڈی اے پلازا سے حراست میں لیا گیا تھا۔ نذیر چوہان کے خلاف شہزاد اکبر پر سنگین الزامات عائد کرنے پر مقدمہ درج کیا۔ ایف آئی آر کے مطابق نذیر چوہان نے الزامات ایک ٹی وی پروگرام میں لگائے تھے۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے سائبر ونگ میں نذیر چوہان کی آواز کی ریکارڈنگ کی گئی۔ رکن اسمبلی کی آواز کا ٹی وی چینل کے انٹرویو کی ریکارڈنگ کے ساتھ فرانزک کیا جائے گا۔ نذیر چوہان کو جوڈیشل مجسٹریٹ رحمان الہی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ضمانت منظور کرتے ہوئے مچل کے جمع ہونے پر رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے پولیس کو 10 اگست کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی پاکستان میں عدالتی نظام سے متعلق رپورٹ مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے اور عدالتیں ملک کے آئین و قوانین کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ رپورٹ میں الزامات کو حقائق کے برعکس اور گمراہ کن طور پر پیش کیا گیا۔ عدالتیں آزاد اور آئین و قانون کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ پاکستان نے امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی رپورٹ کے تاثرات غیر معقول اور غیر مصدقہ ہیں۔ رپورٹ میں الزامات کو حقائق کے برعکس اور گمراہ کن طور پر پیش کیا گیا۔ حکومت پاکستان ریاست کی ایگزیکٹو اور عدلیہ کے مابین اختیارات کی علیحدگی پر یقین رکھتی ہے۔